على رسول النبي امين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سبحان اللہ ماشاء اللہ صدق اللہ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم شرکائے درس قرآن اور ماہانہ یہ آپ کا جو سلسلہ وار پروگرام ہے اس کی ایک نشست میں بر موقع افطار پارٹی ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت حاصل کیا اور کچھ حصہ پھر سورۃ الحجرات سے ہم لیں گے۔ آج کا موضوع جو مجھے ٹیلی فون کے ذریعے بتایا گیا کہ مومن کون ہے، سبحان اللہ مومن کون ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ یہ مومن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یقول چونکہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کی خصوصیت ہے اور خوبی ہے اس میں ایک وقت میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، زمانہ حال میں کہتے ہیں اور مستقبل میں کہیں گے، مستقبل میں وہ لوگ کہیں گے اور سارے لوگ نہیں کہیں گے۔ من الناس، من جزئیت کے لیے اجزاء کر لیں، ومن الناس کل انسانیت نہیں کہے گی، من الناس من جزئیت کے معنی میں ہو تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے، جزوی طور پر ایسے کہنے والے ہوں گے، کلی طور پر سارے ایسا کہنے والے نہیں ہوں گے۔ تو من جزئیت کے لیے ہے، اس لیے جزوی طور پر کچھ لوگ ایسا کہیں گے۔ یقول مضارع ہے، کہتے ہیں اور کہیں گے، اس کا مطلب پتہ چلا کہ ایسا کہنے والے لوگ مستقبل میں قیامت تک ہمیشہ آتے رہے، ہمیشہ آتے رہے اور کبھی ایسے لوگوں سے امت خالی نہیں رہے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے کیا اور کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بولو ایمان لائے، اپنی پہچان کروائیں گے بحثیت مومن کہ ہم ایمان لے آئے، خود کو کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کس پر؟ اللہ پر، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے۔ اب بتائیے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں اور آخرت پر ایمان لانے کا اظہار کر رہے ہیں، ان دونوں باتوں میں آپ کو کوئی ایسی بری بات نظر آئی جو ایمان کے خلاف جاتی ہے؟ بولیے نا، کوئی ایسی بات نظر آئی جس میں انہوں نے گالی دے دی ہے، گالی گلوچ کر دیا ہے، وہ بری بات کر دی ہے؟ یہی اظہار کیا ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، بڑی اچھی بات۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اتنی بات پر اللہ کا جلال بڑھ اٹھا، اتنی بات سن کے آپ کا جلال نہیں بڑھ گا، آپ کو یہ سمجھ آئی کہ واقعی یہ مومن لوگ ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اظہار ایمان کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ ہو کہتے ہیں، تو
وہ کسی کا کیا بگاڑ دے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، بس اتنی بات کرنے کی دیر۔ عرض کیا پروردگار what is a decision from you؟ تیری بارگاہ سے ان کے بارے فیصلہ کیا ہے جو یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے؟ اپنا فیصلہ سنا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ سب بے ایمان ہیں، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں۔ وَمَا هُمْ ضمیر جمع مانا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومنین جمع ہے، ہم جمع ہے، یہ سارے بے ایمان ہیں جو یہ کہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان۔ آپ کہیں گے بگاڑا تو بھی کسی کا نہیں، اللہ نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا کہ یہ سارے بے ایمان ہیں، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں؟ اب وہ سنے بات کہ جو بات مخفی تھی اور بتائی نہیں گئی، چونکہ ایمان کا تعلق نہ زبان کے اظہار کے ساتھ تھا، ایمان کا تعلق نہ ظاہر اعضاء کے ساتھ تھا کہ بندہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، ہاتھ یہاں بنتا ہے، رکوع بڑا اچھا کرتا ہے، سجدہ بڑا لمبا لمبا کرتا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق اعضاء کے ساتھ تھا ہی نہیں، اور ظاہری اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ بولو تھا ہی نہیں، اور زبان سے اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ایمان کا تعلق بولو تھا ہی نہیں۔ ایمان کا تعلق ہوتا ہی دل کے ساتھ، کس کے ساتھ بولو؟ دل کے ساتھ۔ اب ہم نے اس لیے سر ہلایا کہ اچھی بات اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کیونکہ ہم نے اس کا دل دیکھا نہیں، ہم دل دیکھ نہیں سکتے، ہمیں کیا خبر اس کے دل میں کیا کجی ہے، کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، دل میں کیا چھپائے بیٹھا ہے، اس کے دل میں کیا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کا پتہ بولو نہیں۔ اس لیے ہم نے ان کے اس اقرار ایمان اور اظہار ایمان پر ایگری کر لیا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے، اچھے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم نے نعرہ لگا دیا ان کے حق میں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے دل نہیں دیکھا، تم ظاہری اعضاء کا عمل دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو اور میں دل دیکھ کے فیصلے کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو دلوں کو بہت جانتا ہے، وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہے کہ نہیں ہے، ایمان کی تقویت ہے کہ نہیں ہے، اس کے سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے، ایمان کی چنگاری ہے کہ نہیں ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے کہ اور دیکھنا دیکھے، بس اتنی بات کہی آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، تو اللہ کا غضب بڑھ اٹھا۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ سارے بے ایمان ہیں، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں۔ پروردگار تو نے یہ فیصلہ سنایا ہے تو بتا تو صحیح سنایا کس وجہ سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ اللہ پر ایمان لائے جو سب سے اول ہے، بولیے جو سب سے اول ہے، اب اول پر بھی ایمان لائے اور یوم آخرت پر، وہ جو آخر کے دن آنا ہے اس پر بھی ایمان لائے، جزا و سزا کا دن، حساب کتاب کا دن، یوم آخرت وہ دن کہ جس دن فیصلے ہونے ہیں کہ جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، تو فرمایا کہ وہ اول پر ایمان لائے اور پھر آخر پر چلے گئے، اور اول سے آخر کے درمیان میں اتنی بڑی کائنات میں انہیں محمد کا روزہ نظر نہیں آیا تھا، انہیں مصطفیٰ کا مدینہ نظر نہیں آیا تھا، انہیں مکہ کی گلیاں جن کی قسمیں میں نے کھائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، انہیں یہ نظر نہیں آیا، انہیں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی اہل بیت نبی کا گھرانہ نظر نہیں آیا۔ یہ بے ایمان ہے جو خدا کو مانے اور پھر سیدھا آخرت میں چلا جائے اور درمیان میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے کو نہ مانے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اقرار ایمان پر نہ جائے بلکہ یہ دیکھیں اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، نبی کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جو خدا کو مانے مصطفیٰ کو نہ مانے بے ایمان ہے، تو اس کے سینے میں ایمان نہیں آ سکتا۔ اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے سنا کہ وہ بے ایمان ہے۔ اب یہ قرآن پاک کا فیصلہ میں نے آپ کو سنایا، اپنی بات نہیں سنا۔ ایک بات میں نے کہی کہ ایمان کا تعلق
کس کے ساتھ ہے بولو؟ آنکھوں کے ساتھ، ناک، کان، ہاتھ، منہ، اعضاء باندھنے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے، اس کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ شاباش بولیے دل کے ساتھ۔ بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بول۔ اگر یہ بات اتر گئی تو بس سمجھ آ جائے گی کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو مومن کا ایمان کا تعلق چونکہ کس کے ساتھ ہے بولو؟ دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل کے ساتھ مومن کا تعلق اور پہچان نہ ہوتی دل کے اندر اس کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت ان کے اظہار ایمان پر اقرار ایمان آ گیا، اظہار ایمان پر اور ان کے اقرار ایمان پر رب ذوالجلال ان کے ایمان کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر وہ خود کہے کہ میں ایمان لے رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو جوتے ماریں گے؟ کوئی خود کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کیونکہ آپ نے اس کا ظاہر دیکھا، اس کا باطن نہیں دیکھا، اس کا دل بولو نہیں دیکھا، لہذا آپ نے کہہ دیا بھئی آتے ہیں آپ کا کیا بگاڑتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں نا، کلمے پڑھتے ہیں، لوگوں کو کلمے پڑھاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ آپ کی سوچ ادھر چلی گئی۔ اللہ فرماتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، there is no any مومن، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہے، سارے بے ایمان ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو خدا کو مانے، آخرت کو بھی مانے، درمیان میں میرے مصطفیٰ کو چھوڑ دے، وہ اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ کیونکہ بعد خدا بزرگ تو ہی کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے بولو؟ دل کے ساتھ۔ اب یہ قرآن پاک سورۃ الحجرات کو اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، عرابی صحابہ یعنی جو دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، وہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کر دیا آمنا، قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے عرض کیا حضور ہم ایمان لے آئے۔ کیا کہا؟ بولیے ہم ایمان لے آئے۔ اب بولیے تو بری بات کہی نہیں، کہا نا ہم ایمان لے آئے، اور بارگاہ کسی مسجد کے امام کی نہیں، نبیوں کے امام کی، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں جن کی شان کریمی ہے، جن کی شان بولو کریمی ہے۔ فاسق و فاجر بھی آ جائے تو حضور نظر انداز کرتے ہیں، اپنی رحمت للعالمین سے فیض دیتے ہیں۔ آگے کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے، دیہاتیوں نے، پہلو انہوں نے آگے کہا کہ آقا ہم ایمان لے آئے۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، اللہ نے وحی نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، محبوب ان کو کہیں کہ کل لا تؤمنوا، انہیں فرما دے تم ہرگز ابھی مومن نہیں ہو۔ انہیں ایمان کی کا اظہار کیا، اللہ نے کہا کہ اب خارج مومن نہیں۔ آپ کو ظاہری بات ایسی نظر آئی کہ جس میں ان کی بے ایمانی کی جھلکتی ہے، بولیے یا ایمان نہ نظر آتا تو ظاہر تو انہیں اظہار کر دیا آمنا ہم ایمان نہیں۔ اللہ فرمایا قل لم تؤمنوا، اور لم آیا لا بھی نہیں، لا زائدہ بھی ہو سکتا تھا، نافیہ بھی ہو سکتا تھا۔ جب لم آ جائے تو ہرگز کی نہیں، قل لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں۔ فیصلہ ہو گیا، وکالت کرنے کا موقع بھی آپ نے نہیں دیا، فیصلہ سنا۔ ایمان ایسا نازک مسئلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس پر دلائل نہیں چلتے، اس پر یہ نہیں ہے کہ میں ثابت کروں گا میں اپنا ایمان نہیں، اس لیے کہ ایمان جاننے سے نہیں ملتا، ایمان آنکھیں بند کر کے محمد کو ماننے سے ملتا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو یہ کہے کہ میں جان لوں کہ حضور حاضر و ناظر ہے کہ نہیں، نوری بشر کے بارے جان لوں، تو فرمایا جو جاننے میں لگا رہا نا، اس لیے کتابیں پڑھ رہا ہے، مدرسے پڑھ رہا ہے، زندگی گنوا رہا ہے، وہ ساری کی ساری زندگی برباد کر رہا ہے۔ اس تحقیق کے ساتھ نہ پڑھنا کہ حضور جانتے ہیں کہ نہیں، حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں، جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس سینس سے حضور کو نہ پڑھنا، بس حضور نے جو فرما دیا آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کی بات کو ماننے کا نام ایمان۔ ورنہ جانتا تو ابو جہل بھی تھا کہ یہ نبی ہے، نہیں جانتا تھا۔ ابو جہل نے خود کہا کہ انی نعلم محمد النبی ولکن لا نؤمن به ابدا،
ابو جہل کا قول ہے، نقل ہوا ہے کہ ہم جانتے تھے کہ مصطفیٰ نبی ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو جاننے سے ایمان ملتا ہوتا تو جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا نا تو وقت پڑا ہوا ہے نا کہ بتائیں ابو بکر یہ راتوں رات اللہ کو بھی دے سکتا ہے، یہ وقت جو پڑا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑا، جس کو وقت پڑا رہتا تھا کہ کبھی کنکریاں مٹھی میں لے کے پوچھتا کرتا تھا کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، کسی اور سے کیوں نہیں پوچھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جاننے پہ لگا ہوا تھا۔ تو جو نبی کے بارے جاننے کا مشرب اختیار کرے وہ ابو جہلی مشرب ہے، اور جو آنکھیں بند کر کے ماننے کا مشرب اختیار کرے وہ ابو بکر کا مشرب ہے۔ جب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے کہہ دیا کل لم تؤمنوا، محبوب آپ فرما دیں تو مومن نہیں ہوگی۔ آپ بتائیں اللہ وحی نازل کر رہا ہے تو اللہ فرما دیتا ایھا الناس لم تؤمنوا، اے لوگوں تم مومن نہیں ہوئے، سیدھی بات تھی، اللہ ہی فرما دیتا ان کو مخاطب کر کے۔ اللہ نے حرف ندا کے ساتھ ملاقہ کو نہیں بلایا، اللہ نے فرمایا کل لم، محبوب آپ فرما دیں، وہی وہ بھیج رہا ہے اور فرمایا محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ تم مومن نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، مومن خود کو کہے تو نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے جسے مصطفیٰ کی زبان کہے، جسے محبوب کہے، قل آپ فرما دیں۔ حضور کہتے تو مومن نہیں تو مومن نہیں، حضور کہتے تو ہے تو پھر بولو ہے، بس یہ کل کا معنی ہے۔ اور وہ انہیں آپ فرما دیں کہ تم ہرگز، تاکہ انہیں زبان مصطفیٰ کی قدر پتہ چلے کہ خدا کی نظر میں زبان مصطفیٰ کا معیار کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ تم انہوں مومن کے اندر رہی تو میں تیروں مومن کے اندر رہوں، ساتھ یہ کبھی نائزہ بھی ہونا چاہیے، ایسے وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن اپنی زبان سے وہ بنتا ہوتا تو وہ صحابہ کھڑے تھے سامنے، چاہے عرابی تھے لیکن وہ کہہ رہے اپنے اظہار ایمان حضور کی بات کر رہے ہیں۔ بس جب یہ کہا نا کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تو صحابہ تھے نا، کڑک اٹھے، چیخیں نکل گئی، وہ پڑھ یا رسول اللہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے، ابھی تک ہم مومن نہیں ہوئے۔ جب روئے پھر خود کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا ولکن قولوا اسلمنا، خود کو بھی مومن نہ کہو، ابھی خود کو مسلمان کو، خود کو کہنا ہو تو مسلمان کہا کرو، کیونکہ مومن خود کہنے سے نہیں بنتا، مومن زبان سے کہنے سے نہیں بنتا، کیونکہ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے، تو زبان سے کہہ دے تو نہیں بنتا، فرمایا زبان سے کہنا ہو تو کیا بنتا ہے؟ قولوا، قول، زبان سے قول کر کے خود کو کہنا ہو تو اسلمنا، یہ کہا کرو ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ تو زبان مسلمان بناتی ہے، مومن نہیں بناتی، مومن نہیں۔ اگلی بات آگے جہاں لانا چاہتا تھا، پھر ایک بار بتا دیں ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ آگے رہا بلکہ قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان کو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ اللہ فرما رہا ہے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب یہ اللہ حضور کی زبان کے ذریعے ان کو پہنچا رہا ہے، اور حضور ان کا دل دیکھ کے کہہ رہے ہیں ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وہ بھی تو یہ سوال کر سکتے تھے نا، آقا سارے دل کا تو ہمیں بھی تو پتہ ہے، لیکن قربان جائیں ان کے عقیدے اچھے تھے، اتنا تو جانتے تھے کہ حضور کو پتہ ہے، بولیے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ ہے۔ فرمایا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جب اتنی بات کہی نا تو پھر صحابہ تھے نا، عرض کیا حضور پھر ہم مومن ہوں گے کیسے؟ ہماری پہچان کیا ہوگی، ہماری علامت کیا ہوگی، ہم کیسے خود کو مومن کہہ سکیں گے، کب ہمیں پتہ چلے گا، شعور آئے گا کہ ہم مومن ہو گئے؟ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایت البخاری لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک
اولاد سے محبت کرو یہ منع نہیں ہے، اس کی حد ہے۔ انسانوں سے محبت بولو کرو، کاہکوں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، منع نہیں، لیکن ان کی درجہ بدرجہ لمٹ ہے، حد ہے۔ سب سے محبت کرو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی محبت کرو، کیونکہ جان کا بھی حق ہے انسان پر۔ ایک صحابی تھے، وہ روزے رکھتے تھے بے شمار کثرت کے ساتھ، سارا دن روزہ رکھتے پورا سال، اور رات کو جو ہے وہ قیام الليل رات کو جاگتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا اے ابن عمر تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں؟ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ راتوں کو سایہ جاگو گے تو اس کا حق کون دے گا؟ سارا دن روزہ رکھو گے تو جان کا حق کون دے گا؟ سو گولی تو آنکھوں کا حق کون دے گا؟ اس کا بھی حق ہے تجھ پر۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے حق کا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبت کرو جان سمیت، لیکن جب آ جائے باری یہ ایک طرف کل کائنات کی محبتیں ہوں اور ایک طرف مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی اہل بیت حضور کے گھرانے کی محبت ہو، تو یہ ساری محبتیں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت میں قربان ہو، پھر تمہیں ایمان نصیب ہو۔ محبت کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، کس کو پتا کیا کوئی کس سے کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ دلوں کے سوالے راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر، کتنی خاموش محبت کی زبان ہوتی ہے، کس کو کیا پتا کتنی دل میں چھپی محبت ہے۔ تو فرمایا جتنی بھی ہے تمہیں آئیڈیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے کتنی کرتے ہو، اولاد سے کتنی کرتے ہو، انسانوں سے کتنی کرتے ہو، جان سے کتنی کرتے ہو، سب سے کرو، لیکن وقت آئے ان ساری محبتوں کو حضور کی محبت میں قربان کرو۔ اس کا نام ایمان۔ مار کا حق و باطل کی لیے حضور نے صحابہ کو بلایا نا جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے، آواز دی، آدھی رات کو صحابہ دوڑ کے حضور کے قدموں میں آئے، حتیٰ کہ ایک صحابی ایسے تھے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر سہاگ رات مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ جب چل پڑے رستے میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تمہاری کھجوریں پکی ہوئی تھی اور سارا سال تمہاری تجارت تمہارا کاروبار یہی ہے، کھجوریں بیچ کر تم گھر کا گزارا کرتے ہو، کھجوریں پکی ہوئی تھی، اب تو معلوم نہیں مہینہ لگ جائے سفر میں، 10 دن لگ جائے، کتنا عرصہ لگ جائے، کھجوریں جھڑ جائیں گی، پھل ضائع ہو جائیں گے، بیوی بچوں کے لیے کیا رکھا، کیا چھپایا، تم نے اجازت ہی نہیں مانگی کہ آقا 1 دن دے دے، 2 دن دے دے، ہم کھجوریں سنبھال لیں، ہم سارا کچھ معاملہ کر لیں، بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیں، ایمانداری سے بتائیں، ہمیں نبی کے نظام کے لیے بلایا جائے۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے پیچھے کیا ہے، دکان کیسے چلے گی، کاروبار کیسے چلے گا۔ میں چلا گیا آقا کے نظام کے لیے، نبی کے انقلاب کے لیے اور حضور کے دین کے لیے، تو پیچھے کیا بنے گا؟ بیوی بچوں، خاندان کا۔ صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے، حضور کی آواز آ گئی جب میں کہتے ہوئے چل پڑتے تھے۔ اس بیوی نے بھی پوچھا تھا، اللہ نے مجھے آپ پر، آپ کو مجھ پر حلال کیا ہے، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ کہا جو آواز میرے کان نے سنی ہے، تیرے جیسی 100 بیویاں بھی رب حلال کر دے اس محمد کی آواز پر قربان ہو۔ جب رستے میں جا کے حضور نے پوچھا پھلوں کا کیا کیا، تجارت کا کیا کیا؟ تمہارے پھل پکے تھے، ہوا آئے گی کھجوریں جھڑ جائیں گی، پھل ضائع ہو جائیں گے، واپس آؤ گے تو ایک کھجور بھی نہیں ملے گی، کیا کرو گے؟ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا آپ کھجوروں اور پھلوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو جانے ہتھیلیوں میں رکھ کے محمد کے نام پہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ پھل جھڑتے ہیں جھڑ جائیں، کھجوریں گرتی ہیں گر جائیں، ضائع ہوتے ہیں ہو جائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان پھر ہر شے کو قربانی مانگتا ہے، تجارت کی، کاروبار کی، مال کی، منصب کی، اقتدار کی، چاہے جلال کی، عزت کی قربانی مانگتا ہے، وہ حشمت و متاع کی قربانی مانگتا ہے، رکعت کی قربانی مانگتا ہے، بیوی بچوں کی قربانی مانگتا ہے، تن من دھن کی قربانی مانگتا ہے۔ ایمان نصیب اس دن ہوتا ہے جس دن یہ جذبہ آ گیا کہ ساری کائنات ایک طرف، محمد کی آل ایک طرف، سبحان اللہ، سب کچھ حضور پہ، حضور کی آل پہ قربان۔
اس دن ایمان نصیب ہوتا ہے جب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج صحابہ کرام کی تعداد لمیٹڈ ہے, تعداد بولو لمیٹڈ ہے, یعنی ایک حد میں ہے, 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, کاؤنٹیبلٹی میں ہیں, حساب میں ہیں, گنے چنے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کتنے ہیں, ان میں ہمیں منافقوں کا بھی پتہ ہے اور مومنوں کا بھی پتہ ہے, ہمیں منافقوں کا بھی پتہ ہے اور بولو مومنوں کا بھی پتہ ہے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار, اس کا بھی پتہ ہے, اور ابو بکر صدیق عاشقوں کا سردار, اس کا بھی پتہ ہے. سبحان اللہ. حضور ہمیں سب کا پتہ ہے, اور کچھ کو آپ نے اٹھا کے ہمارے سامنے نکال دیا, فلاں منافق اخرج من المسجد, اخرج من المسجد, آپ نے نکال دیا ہمارے یہاں, ہمیں سارا پتہ ہے منافق کون ہے مومن کون ہے. لیکن حضور ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں رہے گی, کروڑوں میں چلی جائے گی, کروڑوں سے بھی بولو اربوں میں چلے. آج ارب ہر لوگ ہیں مسلمان, اربوں مسلمان ہیں, واقعہ قیامت تک اسلام کی اشاعت ہوگی, اسلام پھیلے گا, کائنات کے کونے کونے پر اسلام پھیلے گا. حضور اس وقت اتنے بڑے اجتماع ہوں گے, ان مجموع میں کوئی کس کو پہچانے گا؟ ماتھے پہ تو لکھا کوئی نہیں, بولیے ماتھے پہ تو لکھا کوئی نہیں. اب دل دیکھ کوئی نہیں سکتا, دل ہم میں سے بولو دیکھ کوئی نہیں سکتا. اس وقت لوگ دلوں کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے دل کو کہ کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے. وہ تو اہل نظر ہو, وہ کوئی اہل نظر ہو تو وہ دیکھے. آقا پبلک کو, عام بندوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ منافق ہے یا مومن ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات لاکھوں کی ہو, اربوں خربوں جتنی بھی ہو, پیمانہ قیامت تک چیک کرنے کا ایک ہی رہے گا. پیمانہ ایک ہی رہے گا, بولو ایک ہی رہے گا. آپ کپڑے کی مارکیٹ میں داخل ہو جائیں, کپڑے کی مارکیٹ میں, اس میں دکان بڑی ہو یا چھوٹی, لمبی دکان ہے کپڑے کی, بڑی لائٹیں لگی ہوئی, ایک بیچارہ پھٹا لگا کے بیٹھا ہے کپڑے کا, تو پھٹے والے کے پاس جو گز ہے, اندر جو لمبی مارکیٹ والا ہے اس کا گز بدل جائے گا. بولے پیمانہ ایک ہی رہے گا. دکان بڑی ہو, آپ اعظم مارکیٹ چلے جانا ہو, دکان چھوٹی ہو یا بڑی, کپڑا آپ نے ایک سوٹ کا لینا ہو یا پورے تھان کا, آپ نے چند فٹ لینا ہو یا پورا تھان لینا ہو, تو پیمانہ بولو ماپنے کا ایک ہی ہے, یا گز ہے یا میٹر. وہ ہر دکان کے لیے صاحب کو نظر آئے گا, فرق نظر نہیں آئے گا. پھر اس کو پاس کیا جاتا ہے پیمانے, ایسا ہی نا, اس کو پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آفیشل. اب 2 نمبر تو ہر دور میں رہتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے, جو آفیشل معاملہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیمانہ ایک ہی ہوتا ہے چیک کرنے کا. حضور نے فرمایا قیامت مومن اور منافق کی پہچان کرنے کا پیمانہ فقط ایک ہے. آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک مجمع چھوٹا ہو یا بڑا, اس اجتماع کے سامنے میرے علی کا نام لینا, علی کے خصائص, علی کی فضائل, علی کی شان, علی کی عظمت, علی کی عزت کا بیان کرنا, علی کے وجود کا ذکر کرنا, علی کے مکھڑے کا ذکر کرنا, علی کی آنکھوں کا ذکر کرنا, علی کے حسن و جمال کا ذکر کرنا, علی کے علم کا ذکر کرنا, علی کے حلم کا ذکر کرنا, علی کی صفات کا ذکر کرنا, علی کی مشکل کشا ہے ذکر کرنا. بس تم علی کی اداؤں کا ذکر کرنا, علی کا نام سن کر اگر پیٹ میں مرور اٹھے, چہرہ چدیا جائے, آنکھیں بجھ جائیں, ماتھے پہ شکن آ جائے, سمجھ لینا بے ایمان منافق ہے. اور علی کا ذکر سن کے اگر مکھڑا کھل جائے, سمجھ لینا عاشق مومن ہے. تو حضور نے مومن کی پہچان بتائی, سادہ لفظوں پر میں علی علی تو کر سکتے ہو, جب یہ کرو گے تو پھر سمجھ آئے گی
کہ پھر مومن کون ہے اور منافق کون ہے. حضور نے ڈفرینشیٹ کر دیا, آقا نے فرق بتا دیا. اور یہ فرق اس لیے بتایا کہ حضور اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میری محبت کو اور میری اہل بیت کی محبت کو کبھی جدا نہ کرنا, اور یہ نہ کہنا کہ علی سے محبت کرنا کہ ایک اور معاملہ ہے, حسنین سے محبت کرنا ایک اور مسئلہ ہے, اور حضور سے محبت کرنا ایک اور مسئلہ ہے. نہیں, حسنین قریباً سرخ جوڑوں میں ملبوس مسجد نبوی میں آ رہے تھے, لڑکھڑا کے گرنے لگے. حضور خطبہ جمعہ دے رہے تھے, آقا نے خطبہ جمعہ وہی روکا, نیچے اتر کر حسنین کو گود میں اٹھا دیا. اب اٹھا کر جب اٹھایا نا تو صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید خطبہ ختم ہو گیا ہے, اب خطبہ نہیں حضور دیں گے, لیکن حضور نے خطبہ پھر جاری کر دیا. اب کسی کے ذہن میں خیال تو آیا ہوگا نا کہ بچوں کو اٹھا کے بھی خطبہ ہو سکتا ہے. اب یہ خیال آیا ہی تھا کہ تاجدار کائنات نے فرمایا ان کو عام بچوں کی طرح بچے نہ سمجھنا کہ خطبہ واجب ہے تو شاید ان کو اٹھا لیا ہے تو ان کی محبت واجب نہیں ہے. حضور نے فرمایا من حبا حسنن او حسینن فقد احبنی, من احبنی فقد احب اللہ, من احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ, من ابغض حسنن او حسینن فقد ابغضنی, من ابغضنی فقد ابغض اللہ, من ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار. جو حسنین کو چاہے وہی محمد کے جبرا ہے. حسنین کی محبت میری محبت ہے, میری محبت خدا کی محبت ہے, اور جو خدا کو چاہتا ہے جنت بھی اسے چاہتی ہے. اور جو ان سے بغض رکھے وہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے بغض رکھتا ہے, جو مجھ سے رکھے خدا سے رکھتا ہے, جو خدا سے رکھے جنت اس سے بغض رکھتا ہے, وہ جہنم میں جائے. سمجھ آ گئی کچھ بات؟ ایمان کی اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ مصطفیٰ سے بھی محبت کرے اور مصطفیٰ کی اہل بیت. اور یہ معاملہ اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کا فرق بتاتے ہوئے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, بولو صحیح بخاری شریف میں حدیث سے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے, ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے. قاری حضرات خصوصی سنیں, حلق سے نیچے نہیں اترے. 6 حروف حلقی, اور حلق جب گلے کا ٹیڑھ پن ختم ہو جائے نا, یہاں ٹیڑھ پن اور آگے سیدھا ہو جائے یہاں سے گلا, اس کو حلق کہتے ہیں. قرآن حلق یہاں آ گیا, آگے نہیں گزرا. اب آپ بتائیں, آپ روٹی کھاتے ہیں, لقمہ منہ میں ڈالا, ٹیڑھ پن سے گزر گیا, جب حلق میں سیدھا ہو گیا تو وہ لقمہ آگے جانا آسان ہو گیا کہ مشکل ہے؟ مشکل کام گزر گیا. حلق سے تو آگے لقمہ بھی تیزی سے گزر جاتا, اور پانی کا گھونٹ تو پھر وہ حلق تک پہنچ جائے تو آگے رک جائے گا نہیں. پانی بھی کثیف ہے, کھانا بھی کثیف ہے, قرآن تو ہے ہی لطیف, قرآن تو ہے ہی دور. تو پھنسنا تو اسے چاہیے, اڑنا تو اسے چاہیے, رکنا تو اسے چاہیے جو کہ جس میں کثافت ہو, جس میں کثافت ہو, جو مس ہو, جڑ جائے. قرآن تو محسوسات سے پاک ہے کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کی صفت ہے, اور اس کی صفت و ذات محسوسات سے بولو پاک ہے. یہ تو نور ہے. لقمہ نہیں رکا, حلق پہ آ گئے, پانی نہیں رکا, کوئی کھانے پینے کی شے یہاں نہیں رکی, ابھی تھوڑی دیر بعد آپ پتہ نہیں کیا کیا کھائیں گے. جب حلق تک آ گیا تو آگے جانا بولو آسان ہو جائے گا. تو پروردگار جب حلق سے آگے ہر کثیف شے اتر گئی تو یہ نور ہے, نور ہو کے کیوں نہیں اترنا. اس پر شارحین حدیث نے لکھا اور شرح کی اس حدیث, وہ کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ نور ہے تو حلق تک آتا ہے, اور حلق پہ بیٹھ کے اندر جھانک کے
سینے میں دیکھتا ہے کہ اس کے سینے میں محمد اور محمد کی آل کی محبت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر محبت نہ ہو تو نہیں اترتا، محبت ہوئے تو اتر. محبت ہو تو بولو اترتا ہے. چونکہ اس محبت کا نام ایمان تھا، اور قرآن نور ہے اور نبی کی آل بھی نور ہے. تو قرآن کہتا ہے نور کا نور سے تو ان ریلیونسی ہو سکتی ہے، تعلق ہو سکتا ہے. نور ظلمت میں نہیں رہ سکتا. نور کا جوڑ اندھیرے کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہیں کہ رات بھی رہے اور دن بھی رہے، ہو سکتا ہے نہیں وقت میں کہ آپ کے ایک کمرے میں رات ہو اور دوسرے کمرے میں دن ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نور کا اندھیرے کا آپس میں مماثلت نہیں ہے، موانست نہیں ہے، ٹھیک ہے، موافقت نہیں ہے، کیونکہ مخالفت ہے. مخالفت ایک جگہ میں کیسے رہ سکتی ہے؟ تو فرمایا چونکہ قرآن نور ہے اور نبی کی آل بھی بولو نور ہے. وہ نور ہو تو یہ نور اتر جاتا ہے. اب بتائیں، قرآن بھی پاک ہے اور نبی کی آل بھی پاک ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس لیے قرآن بھی پاک ہے، آل بھی پاک ہے. پاک شے گندگی میں نہیں رہ سکتی. رہ سکتی نہیں، بولو نا. بڑے کران بزرگ نے، ایک بزرگ ضرور ہے جدا ہوتا ہے جنہوں پلیدی تو بڑی نفرت ہوئی، ذرا سا چھینٹا پڑا نہیں تو مل مل کے دھوئے. کسی کی ماں ہوگی، کسی کی باپ ہوگی، تو بولو ہے کہ نہیں؟ انہیں نفرت ہے کہ چھینٹا پڑ گیا، انہیں وقت پڑنا پڑا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو سوچ پاکیزہ ہو، خیال پاکیزہ ہو، نیت پاکیزہ ہو اور پاکیزہ رہنے کا خیال ہو. اب یہ قرآن پاک چونکہ پاک ہے، اس کو ہم اونچا کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ پاک جگہ پہ نیچے ہمارے پاؤں لگتے ہیں، نیچے نہ یہ گرے، یعنی اس کا پلیتی سے جوڑ دیں. اس لیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس کو قرآن پاک کہتے ہو تم. خدا نے نبی کی آل کو خود پاک کہا. خدا نے بولو حضور کی آل کو خود پاک. تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور سے بھی محبت کرے اور حضور کی اہل بیت سے بھی بولو محبت. ایسی محبت اس لیے کرے کہ حسنین کی محبت ہی حقیقت میں مصطفیٰ کی محبت. یہ ایک ہی محبت کے رنگ ہے، یہ ایک ہی محبت کے رنگ ہے، اور ایک ہی مومن کو نصیب ہے. میرے پورا مومن ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر ایمان نہیں ہے. ایمان آنا تھا حضور اور حضور کی اہل بیت کی محبت سے، وہ ہے ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں. ایمان کہاں سے نصیب ہے؟ ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول. محبوب جب انہیں بلایا جاتا ہے نا اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں اس کی طرف آؤ، یعنی اللہ کے حکم کی طرف. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ اس کے رسول کی طرف سے. تو کتنے بلاوے ہیں؟ بولو دو. بولے کتنے بلاوے ہیں؟ دو. وہ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی طرف ہی آؤ، صرف اللہ کو ہی پکارو. اللہ نے تو یہ تصور قرآن میں دیے نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا تعالوا، آؤ. تعال کا معنی آؤ، تعال کا معنی کہ آؤ. تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول. فرمانے خدا کی طرف بھی آؤ، فرمانے مصطفیٰ کی طرف بھی آؤ. جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ صرف قرآن کی بات کرو، اس کے بعد ہم کچھ نہیں مانتے، یہ نظریہ قرآن کے مخالف ہے. یہ قرآنی عقیدہ ہے ہی نہیں کہ صرف قرآن کی طرف آؤ، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ما انزل اللہ و الی الرسول. خدا کے احکام کی طرف بھی آؤ اور رسول کے احکام کی طرف. صرف خدا کی طرف نہ آؤ، رسول کی طرف نام لیا الگ. حضور علیہ السلام
اور جب رسول کہا حضور کو تو خالی رسول نہیں، الرسول الف لام داخل کر کے ورب لام کر کے اس کو تخصیص کے ساتھ اسپیشلٹی کے ساتھ اسپیسیفک کر دیا، خاص کر دیا، تخصیص کر کے بتایا کہ سنو اس رسول سے مراد 313 رسولوں میں سے کوئی اور نہ لے لینا جنہیں دل کر رسول کہا، نہیں یہ رسول مصطفیٰ ہے، یہ رسول خدا ہے، یہ رسول میرے مصطفیٰ ہے، یہ مدینے والے رسول کی بات، یہ شام و دمشق والے رسول کی بات جو کبھی تھے۔ تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، اور اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کتنی دعوتیں ہیں بولو، کتنے بلاوے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے آئے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ اگر دعوت ایک ہوتی کہ صرف اللہ کی طرف آؤ تو پھر یہ نکال دو، حضور کا نام نکال دو۔ اگر نماز کا بلاوا صرف اللہ کی طرف بلانا ہوتا تو پھر نبی کا درود نماز سے نکال دو۔ وہاں تو کہتے ہو رانوں پہ ہاتھ رکھ کے اینڈ پہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میری جان سے بھی قریب مصطفیٰ آپ پر سلام ہو۔ نبی کا حضور نازل مان ایھا کا معنی یہ ہے، اس میں حاضر قریب ہے، یا حرف ندائے بعید بھی ہے قریب بھی ہے، یا رسول اللہ کہیں تو جس کا دور کا نظریہ وہ بھی یا کہہ سکتا ہے، جس کا قریب کا وہ، جس پہ جھگڑا تھا ہی نہیں، لوگ جھگڑا ڈالے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے قرآن اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا ایھا کا ایک ہی معنی ہے، اے قریب قریب مصطفیٰ پر سلام۔ اور کتنے قریب، کتنے قریب سن لیں، کتنے قریب سن لیں، ایھا کا معنی سن لیں۔ یہ رب نے کہاں فرمایا جب حضور گئے نا معراج کی رات ملاقات کر لیتے، جنہوں اینا نیڑے ہو گئے، اینا نیڑے کہ فاصلہ جائی نہ، اتھے رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے سب کو نیڑے مصطفیٰ تیرے تے سلام۔ اقرب من اقرب کا معنی، اقرب تر اقرب کا معنی، یہ ہے تقرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب نماز کی طرف بھی بلایا جائے تو بلاوا ایک نہیں، ما انزل اللہ الی الرسول۔ روزے کے لیے بھی بلایا جائے تو بلاوا ایک نہیں، رکھنا خدا کے لیے ہے، ادا مصطفیٰ کے لیے۔ نبی کی سنت کرو گے تو روزہ ہوگا۔ حضور نے سحری ٹائم کھایا تھا، اللہ تو کھاتا کوئی نہیں، یہ کس کو دے کے کھایا آپ نے سحری؟ اب بتائیں، اگر کوئی صرف اللہ کی بات کرو اور کوئی بات نہیں کرنی، اللہ تو کھاتے ہی نہیں، پھر مر جاؤ، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، پھر مر جاؤ بھوکے، پھر سحری افطاری چھوڑو سارے، کبھی بھی نہ کھانا، پھر دیکھتے بچتے کیسے ہو۔ پتہ چلا یہ نبی کی قریبی ہے، حضور نے فرمایا کہ روزہ خدا کے لیے رکھنا ہے، ادا مصطفیٰ کی سحری افطاری حضور کی سنت سے۔ حج وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے صاحب استطاعت پر ضروری ہے کعبے کا حج کریں۔ اب کعبے کا حج کرنے جا رہے ہیں تو بلاوا صرف خدا کی طرف نہیں، جو کہتے ہیں مدینے کی لائن جانا ہے، مکہ حج ہو جاتا ہے، یہ تو سارا کوئی مل جاتا ہے، لوڈ کیے سارا حج تھے ہی۔ اللہ فرمایا الی الرسول، اللہ کی طرف بھی آؤ، اس کے رسول کی طرف بھی آؤ۔ کیوں آؤ؟ اس لیے حج خدا کے لیے کر رہے ہو، لیکن کعبے کے پھیرے خدا تو لگاتا کوئی نہیں، پھر کس کو دے کے لگاؤ گے؟ بولو یہ ادا کس نے؟ اللہ تو سبب مرہ پہ دوڑتا کوئی نہیں، کس کو دے کے دوڑ رہے ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس مقام پہ مصطفیٰ کو جدا کرو گے خدا سے؟ اذان میں ساتھ، نماز میں ساتھ، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ، قبر کے سراجوں میں ساتھ، جتنے کسی نے پیو بھی نہیں ہونا ہوتے نہیں ہونا، کہاں جدا کرو گے؟ پھر محشر کے دن جتنے سارے کلے کلے ہونے،
میرے ابے کو روز تنخواہ پڑھتا رہے کوڑو لگے ہیں دیکھے ہی نہیں اتر رہے کیوں کہ نیکی نہ مانگ رہے ہیں اتنے روپیے مانگنا جڑے پیو کو اتنے نیکی مانگنا تو مخائے ہے ابا نیکی نہ مانگ رہے ہوتی کٹی کرتی جس دن سارے جدا جدا پھرو گے اور یوں پھرو گے کہ جیسے بکھرے ہوئے پتنگے جیسے پہاڑ روئی کی طرح بکھرے ہوں گے اس دن جس دن تم نفسہ نفسی کی کیفیت میں ہوگے صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی اس دن بھی مصطفیٰ امتی 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 کر رہے ہوں گے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حضور کہیں گے انا ولی جن من لا ولی جنہو آج اور جس کا کوئی نہیں بنتا اس کا محمد آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے حدیث شفاعت پڑھے بخاری کی مسلم آدم علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری ابراہیم کہیں گے موسیٰ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سارے کہیں گے کسی اور کو جاؤ کسی اور کو جاؤ کسی اور کو جاؤ جب کوئی سین نہیں آئے گا آقا کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا آج جس کا کوئی نہیں بنا اس کا محمد بنتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میں والی وہ میری کملی میں آ جائے وہ میرے پاس آ جائے کہاں جدا کرو گے حضور کو اللہ رب العزت کے لیے ایک آسمانوں پر ایک جگہ ہے جس کو عرش کہتے ہیں میرے کیا کہتے ہیں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت عرشوں پہ سوچتے ہیں نا ویسے تو وہ ہر جگہ ہے لیکن مخصوص ذہن آتا ہے کہ اللہ عرش پہ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس دن تمہارا خیال یہ پختہ ہو جائے گا نا کہ خدا عرش پہ ہے اس دن آپ کے دیکھ لینا دائیں کرسی بائیں خدا کی ہوگی دائیں اسی عرش پہ مصطفیٰ جس کو کرسی محمود کا عرش پہ بھی خدا اکیلا نہیں ہوگا نبی کو ساتھ لتھی کر کے بٹھائے اتنے جدا کرو کلمے میں اکٹھے باؤ کا فاصلہ بھی نہیں فل سٹاپ کاما بھی ڈالنے دیں لا الہ الا اللہ ہے ختم ہوئی محمد کی بھی شروع اتنا جوڑ کر جب آواز دی جاتی ہے آؤ اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ میری طرف دوڑے دوڑے آئیں گے آپ کی طرف آنے سے گردن پھیریں نہیں رأیت المنافقین آپ منافقوں کو دیکھیں گے جس نبی تو منافق نہیں چھپے انہوں تو مومن چھپے ہوں گے رأیت آپ دیکھیں گے منافقوں یصدون عنک کا ضمیر مخاطب واحد ہے آپ سے کترائیں گے آپ کے در جاننے سے گریزہ کریں گے نہ کریں گے یہ کچھ نہیں دے سکتے ادھر کچھ نہیں ہے ادھر دیکھو کعبے کی طرف ادھر ہاتھ کیوں کرتے ہو ادھر کرو ادھر کیوں آتے ہو ادھر جاؤ یہ کہیں گے اللہ فرماتا ہے رأیت المنافقین جو میری طرف آئے میرے مصطفیٰ کی طرف آئے وہ بے ایمان منافق ہے مومن فقط وہ ہے جو خدا کی طرف بھی آئے مصطفیٰ صرف یہ نہ کہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے یہ کہے خدا بھی کافی ہے مصطفیٰ بھی ضروری اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا آپ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ تو اکثر لوگ آپ کا چہرہ ادھر رسول اللہ کی طرف ہو تو کہتے ہیں ادھر کعبہ کرو ہاتھ ادھر کرو تو ادھر کرو ہے گھر کوئی نہیں ٹی وی دیکھو نا صبح رومال لے پتہ نہیں کی کرتے کرتے مسجد نبوی میں منافق بیٹھے ہیں ادھر ہی ایسا وجود ہے زمانے کی پریشان ہونے لوڑ کوئی نہیں منافق اپنا کام کرنا ہے عاشق اپنا کام کرنا ہے نبی دی مسجد میں بیٹھے تھے تو سالیہ نہیں ہو سکتے یہ مقام نہیں ہو سکتے حضور نے فرمایا قیامت تک کون ہے عمر بن خطاب تبار نے نکالی جب ذوالخویصرہ تمیمی نے کہا تھا اے دل یا محمد حضور انصاف کرو حضور نے فرمایا اگر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو بدبختہ اور کتنے کرنا جو آقا کے انصاف عدل پہ تانا زنی کی اس بدبخت نے عمر بن خطاب نے تلوار باہر نکالی حضور اجازت دے میں توڑا دے جذبے تھمے نہیں رہے حضور نے فرمایا عمر میرے ہوتے گردن اتارو میں رحمت للعالمین بس اسے پہچان لو اس کی جو نشانیاں ہیں اسی طرح کی نشانیاں اس کی اولاد میں سے قیامت تک آتے رہیں گے اور میری منافقت کرتے رہیں گے
یہ ہوندے رہنے نے انہاں کو تسی نس سکدے چھپ سکدے پج سکدے اس لیے دنیا میں بھجنا چاہتے ہو نا. آخری بات کر رہا ہوں کہ وقت بڑا قلیل رہ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ چاہے لیٹ آئے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو ٹائم تھوڑا دے دوں. آپ قرآن پاک اٹھائیں. مومن کی پہچان قرآن پاک اٹھائیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13. یوم ترى المؤمنین والمؤمنات. بہت آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم. ان کے دائیں اور ان کے آگے آگے ان کا اپنا نور دوڑ رہا ہو. مومنوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صاحبان نور ہو. قرآن پاک ہے سورۃ الحدید. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی. یسعی کا میں صحیح کرنا. صحیح کہتے ہیں سبا مرواتے دوڑوں. یسعی نور دوڑے گا ان کے دائیں طرف ان کے آگے. نور رہنمائی کرے گا ادھر آؤ مومنوں ادھر آؤ. اور نور کن کا ہوگا؟ نور ہم انہی مومنوں کا اپنا نور ہوگا. صاحبان نور. تو جڑا نبی دے غلاماں وچ آ جائے وہ صاحب نور ہو جاتا تے نبی دے نور دا کی پوچھتے پے. سبحان اللہ. میں قرآن کی اتھینٹک بات کر رہا ہوں. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم. آگے دکان پر چلتا ہے اور آگے جا کر فرمایا اگلی آیت میں یوم یقول المنافقون والمنافقات. منافق مردوں کو اور عورتوں کو اس دن کہتے سنیں گے. کہیں گے کیا کہیں گے؟ کہیں گے للذین آمنوا. ایمان والوں سے کہیں گے آواز دے کے گئے آمنوا انظرونا. ایک نظر سارے علم دیکھ لو. کون آکھن گے؟ منافق. دھیان ہے کوئی نہیں؟ ہاں جی ہے نا. اتحاد ہے بھی نظر مارو ایک نظر کرم کرو. اور دنیا کے منتے سے نظر کرم بولو. اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا. منافقت پیڑ پہ آگئی. یہ انظر حالنا کی تنقید. قرآن کہتا ہے یہ للذین آمنوا. نہ خدا سے کہیں گے نہ رسول سے کہیں گے. ان کے نوکروں سے کہیں گے مومنوں سے. آمنوا انظرونا. ایمان والوں ایک نظر ہمیں دیکھو. نظر جلال میں مانگتے سن یہ نظر جمال میں مانگتے سن. زمین پر اس نظر کو مانگتے تھے. ادھر مان بھی رہے ہیں مانگ بھی رہے ہیں. مومنوں سے مانگ رہے ہیں. للذین آمنوا. اگلی گل سنو. اتنے نور نو مانتے سن. اگلی گل سنو. کہیں گے نقتبس من نورکم. اپنے نور میں سے تھوڑی نور کی خیرات ہمیں بھی دے دو. کون مانگ رہے ہیں؟ منافق. کن سے مانگ رہے ہیں؟ مومنوں سے. اور مومن کون ہے؟ جڑا حضور دے نالین تو قربان ہو. نقتبس من نورکم. اپنے نور میں سے تھوڑا نور ہمیں دے دو. کہتے نور مانگتے نہیں سن تے منگن دے. اے وہ مقام جے جتے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی آج لے ان کی پناہ. آج بدت مانگوں سے کل نہ مانے کہ قیامت کو اگر مانے. جدو گرجا کے کھڑی ہوتے تھے مننے مننا میں شریفہ دی پریا بیٹھی ہوئے وہ تھے من جائیے تو چنگی گال ہے. تھانے جا کے نہیں سکیتے وہ بھی چولی پا رہا ہے. ابھی میں کیتے ہیں ابھی میں کیتے جتیاں کھا کے منیا تو کی منیا. پریا چپن جائے شریف لوکا دی مسکینہ دی پریا بیٹھی ہے. آج حضور دے غلامہ دی پریا بیٹھی ہے. ایتھے من جا نور بھی ہو سکتا ہے تے نظر کرم بھی ہو سکتا ہے. اور تیرے مومنوں نقتبس من نورکم. وہ کہیں گے کہ لرجعوا وراءکم. پیچھے دوڑ جاؤ پیچھے بھاگ جاؤ دنیا میں جاؤ. فالتمسوا نورا. اس نور کو دنیا میں تلاش کر کے لاؤ. یہ یہاں کے نہیں ملتا. یہ علی حجویری کے دربار سے ملنا تھا. یہ بابا فرید کے مزار سے ملنا تھا. یہ غوث الورا کی گلیوں سے ملنا تھا. یہ بختیار کاشی سے ملنا تھا. یہ بادشاہ بستانی سے ملنا تھا. یہ غریب نواز سے ملنا تھا. ادھر تم بابے کرتے تھے. کیا بابے؟ ارے یہ
اسٹرال شروع ہو جائے کہنے جا کے کھڑا مرزا جیل میں نے ڈاکٹر سب کچھ دے ہو اور کہنے کے بدبختہ ہوتی ہے ہم تو آلے باپے اللہ یہ جا کے انہوں باپ جا کچھ مانگے لیں اللہ کی لرچو میں اتھینٹک قرآن کی نص دے رہا ہوں کی لرچو وَدَعَكُمْ پیچھے دوڑ جو بھاگو فلتا میں سنوں رہا یہ نور زمین پر تلاش کر کے لاؤ جڑا وہ تم کی حضور نے کہہ دیا تھا الدنیا مزرعۃ آخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو ایتھے بیچنا جو ہی کٹنا ایتھے نا 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 نو 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 کر دے جو نہیں دے سکتے نہیں آ سکتے نہیں کر سکتے اتھے جا کے اندر کر سکتے نے دیو سالوں خبردار کی لگ جو برا تم واپس دوڑ جاؤ یہاں تمہارا نصیب نہیں ہے دوستان عزیت شان اس لیے مومن کو صاحبان نور بنایا جائے گا یہ اس کی پہچان ہے مومن کے دل میں حضور کی اہل بیت کی محبت ہوگی وہ علی علی کرے گا حسن حسن کرے گا حسین حسین کرے گا بی بی زہرا کا نام آئے گا تو گردن جھکا کے محبت کرے گا ادب کرے گا پیار کرے گا حیا کرے گا اور حضور کے صحابہ سے محبت کرے گا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارے اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة کوئی لیٹ آئے کوئی جلدی آئے سب کا اللہ قبول فرما لے اور اے قریب رب تو سب کی طرف سے قبول فرما ماہ رمضان کے صدقے ہماری بخش فرما ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما ہمیں صاحبان نور کے اجتماع میں شامل فرما حضور سے محبت کرنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابہ کا ادب کرنے والے ہمیں ان میں داخل فرما اللہم انی لک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم